الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر يوم القيامة من يجر إزاره بقرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ گزشتہ ہفتے کچھ لباس کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے باتیں ذکر کی گئی تھی کہ جب ہم مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئیں، اللہ کے دربار میں ہماری حاضری ہو، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جب مسجدوں کے اندر ہمارا آنا ہو تو ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں، کسی ایرے کا دربار نہیں، بلکہ یہ اس ذات کا دربار ہے جو تمام بادشاہوں سے اعلیٰ ہے، یہ اس ذات کا دربار ہے جس کی عظمت تمام انسانوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، یہ اس ذات کا دربار ہے کہ جس کے دربار میں انبیاء علیہ السلام جب حاضر ہوتے ہیں تو وہ بھی مکمل آداب کی رعایت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے جیسا ایک ادنا انسان اللہ کے دربار میں آ رہا ہو، اللہ کے حضور میں پیشی ہو اور صرف عام معمولی سے لباس پہن کر ہم مسجدوں کے اندر چلے آئیں، میرے بھائیوں ہمارے لیے اس سے بڑی بے غیرتی کی بات نہیں ہو سکتی کہ ہم مسجدوں میں آ رہے ہوں، اللہ کے دربار میں ہماری حاضری ہو اور ایسے لباس پہن کر ہم اللہ کی مجلسوں میں چلے آئیں کہ عام اپنی مجلسوں میں ہم اس لباس کو پہن کر جانا گوارا نہیں۔ اس کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھی۔ ایک بات لباس کے تعلق سے یہ عرض کی گئی تھی کہ ہمارا لباس اتنا تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اندر اعضاء کی نمائش ہو جائے، اعضاء کا اتار چڑھاؤ ظاہر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اعضاء کو جن صاف ستھرا بنایا ہے اور اللہ نے ان اعضاء کو ستر قرار دیا ہے، چھپانا ضروری قرار دیا ہے، ان کے لیے
نہیں ہو سکتی اور لفظوں کے اوپر تم رکھ سکتے ہو، فلا جناح علیہ، اس بندے پر کوئی گناہ کی بات نہیں. لیکن اس کے نیچے جو آئے گا فَهُوَ فِي النَّارِ، تو پھر وہ حصہ جہنم کا حصہ ہوگا. کل قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالی پیر کے اس حصے کو جہنم کے اندر جلا دے گا. اس حصے کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ جنت کا حصہ بنے. نبی علیہ السلام نے میرے بھائیوں ایک نہیں متعدد حدیث کے اندر بیان کیا، اور اس حدیث کے اندر نماز کا کہیں پر تذکرہ نہیں ملتا کہ نماز کے اندر ایسا کرنا ہے. نبی نے مطلقاً بیان کیا نماز کے اندر ہو تب بھی یہ حکم ہے، نماز کے باہر ہو تب بھی یہ حکم ہے. نصف ساعت تک ہماری پجامے، ہماری لنگیاں، ہماری پینٹیں ہونی چاہیے. ہاں ٹخنوں کے اوپر تک اگر کر سکتے ہیں اس کی بھی اجازت ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن اپنے ٹخنوں کو کسی بھی کپڑے سے ڈھانپ لینا، کوئی ایسا کپڑا جو اوپر سے لٹکا ہوا ہو اور ٹخنوں کے نیچے تک پہنچنا ہو، میرے بھائیوں نبی علیہ السلام نے صاف فرما دیا یہ حرام ہے. اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کی طرف کل قیامت کے دن نظر بھی نہیں فرمائے گا. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، بخاری نے، امام مسلم نے، دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر یوم القیامہ الی من یجر ازارہ مطلقا. اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس آدمی کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا. اس آدمی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں جو اپنے ازار کو، اپنی لنگی کو، اپنی پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر کے چلتا. یہ کتنی بڑی وعید ہے میرے بھائیوں، غور کرنے کی چیز ہے. ہمارے رات دن کے اعمال کیسے ہیں؟ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، زکات نہیں دیتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے. ہم حج نہیں کرتے، سال میں ایک مرتبہ گناہ ہوا، نماز نہیں پڑھتے، نماز چھوڑی، نماز کے اندر کوتاہی ہوئی، ایک گناہ ہوا، زکات نہیں دی، ایک گناہ ہوا. لیکن میرے بھائیوں ٹخنوں سے نیچے ہم پجامہ لٹکائے ہوئے ہیں. 24 گھنٹے ہمارا پجامہ ٹخنوں کے نیچے، 24 گھنٹے ہماری پینٹ ٹخنوں کے نیچے ہے. میرے بھائیوں ایک لمحہ ہمارا ایسا نہیں گزر رہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کر رہے ہو. نماز پڑھ رہا ہے، پجامہ ٹخنوں کے نیچے ہے، اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے، حرام کام بھی انجام دیا جا رہا ہے. یہ کیسی نماز ہے؟ ایک طرف ثواب، ایک طرف اللہ کا عذاب ہو رہا ہو. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں مررت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آقا علیہ السلام کے پاس سے ایک مرتبہ گزرا. نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، سامنے سے میرا گزر ہوا. نبی علیہ السلام نے مجھے دیکھا، آواز لگائی، فرمایا یا عبداللہ، فرمایا اے عبداللہ ارفع ازارک، اپنے پجامے کو یا اپنی لنگی کو تھوڑا اونچا کر لو. فرفعتہ، فرماتے ہیں میں نے اپنی لنگی کو اونچا کر لی. آقا علیہ السلام نے دیکھا، ثم قال فزد، فرمایا اور اونچا کرو. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں فزدتہ، میں نے اور اونچا کر لیا. اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فما زدت ان اتحرى بعد، فرمایا وہ وقت تھا جب نبی علیہ السلام نے مجھے روکا، اور آج کا وقت ہے، آج تک میں نے اپنی لنگی کو اس جگہ سے نیچے نہیں سرکایا جس جگہ پر میں نے نبی کے زمانے میں کیا تھا، نبی کی اس حدیث کی بنا پر کیا تھا. کچھ لوگوں نے معلوم کیا، اے ابن عمر ذرا یہ تو بتاؤ تم نے اس وقت لنگی کو کہاں تک اونچا کیا تھا؟ فقال بعض القوم الى ای، حدیث کے الفاظ ہیں، کچھ لوگوں نے عرض کیا کہاں تک کیا تھا ذرا یہ تو بتا دیجئے. حضرت ابن عمر نے فرمایا الى انصاف ساقین، فرمایا نصف گٹلی تک میں نے اپنی لنگی کو اونچا کیا تھا. نبی کا زمانہ تھا، نبی کی وہ حدیث تھی، اور آج تک میری لنگی نصف گٹلی سے کبھی نیچے نہیں گئی. آپ لنگی کو اونچا کر لیں، پجامے کو اونچا کر لیں تو دیوبندی بن جاتے ہیں. ابن عمر دیوبندی نہیں تھے. اگر پجامے کو اونچا کرنے والا دیوبندی ہے، اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کی دیوبندی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی دیوبندی ہے. 1,24,000 صحابہ کی جو جماعت ہے وہ سب کی سب دیوبندی کہلانے کی مسئلہ. یہ تعلیم کی چیز ہے. نبی کی حدیث کو ماننے والا، نبی کی ذات کی محبت کا دعویٰ کرنے والا، احادیث پر عمل کا دعویٰ کرنے والا، جب نبی کی سنت پر عمل کی
पसंद नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया है उन इरशादात पर हमारा मुकम्मल तौर पर अमल मौजूद हो। क्या आपको पसंद नहीं है कि हमारी नमाजें नबी की नमाजों के मुताबिक हो? कौन पसंद नहीं करता? और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई आदमी सिर्फ इस बिना पर अपने पजामे को टखनों से ऊंचा नहीं कर सकता कि ये पहचान देवबंदी की है, ये पहचान अशरफ अली थानवी की है, या ये पहचान कासिम नानोतवी की है, तो मेरे भाइयों आओ अपनी नमाजों को छोड़ दो, इसलिए कि नमाज पढ़ना भी देवबंदी की अलामत है। ज़कात देना छोड़ दो, इसलिए कि ज़कात भी देवबंदी देता है, रोजे भी देवबंदी रखता है, हज भी देवबंदी रखता है। कहाँ तक आप सुन्नतों को छोड़ करके जाओ? किसी सुन्नत को सिर्फ इस बिना पर छोड़ देना, किसी हदीस को इस वजह से लायक अमल न समझना कि उस हदीस पर देवबंदी का अमल है, मेरे भाइयों सरासर कुफ्र है, सरासर कुफ्र है। हम मेरे भाइयों बहुत मोहतात हैं किसी पर कुफ्र के फतवे लगाने में। अल्लाह की कसम हमारे उलमाए देवबंद का कतई ये नजरिया नहीं होता कि किसी पर भी कुफ्र का फतवा लगाया जाए, लेकिन कोई आदमी हदीस को छोड़ता है सिर्फ इस बिना पर कि फला मसलक का आदमी हदीस पर अमल करता है तो मुझे हदीस पर अमल नहीं करना, फला मसलक वाले का ये अमल है मुझे उसकी मुखालफत में अमल करना है। मेरे भाइयों यकीनी बात है वो बंदा काफिर है, उसके कुफ्र में जर्रा बराबर कोई शक नहीं किया जा सकता। फिर क्या नबी की हदीस बिना पर छोड़ दी जाएगी कि किसी अवली ने उस पर अमल कर लिया हो? नबी की हदीस नहीं छोड़